ہیں کہ اگر کسی بہن کی ڈیلیوری کا آخری وقت آ جائے تو ایسی صورت میں اس بہن کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا عمل کریں کہ اولاد نیک ہو؟ دیکھیں، یا سلاموں کا ورد رکھنا بہت اچھا ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ ورد رکھیں کیونکہ اس وقت رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ نیک اولاد کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور ڈیلیوری کے وقت بس کچھ پڑھ لیں تو بچہ نیک پیدا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پہلے تو ماں باپ کو خود رزق حلال کھانا ہوتا ہے۔ اگر اندر حرام ہوگا، اسی سے آپ کا جسمانی جز بنتے ہیں، اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ حرام جو غذا کھائی ہوتی ہے اس کا اثر بچے میں آئے گا اور بچہ شروع سے ہی نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور بھاگنے والا اور گناہوں کی رغبت رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے رزق حلال بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا پھر علم دین سیکھنا تاکہ شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ جو ماں باپ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کا وبال، گناہوں کی نحوست آہستہ بچے کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جیسے اگر ماں باپ نیک ہوں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، ان کے اثرات جاتے ہیں اولاد کے اندر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب جسمانی تعلق قائم کریں زوجین تو اکابر نے لکھا ہے، بلکہ نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ جسم کو ڈھک لینا چاہیے، ورنہ بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، یعنی جسم ڈھکا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو پھر شیطان اس کے، اور ایک دعا بھی ہے اس کی جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے کی، تو شیطان کا اثر بچے تک نہیں پہنچتا۔ ہم ان تمام چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کیے ہمیں انعام اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر مل جائے۔ تمنا بہت اچھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیفنس میں گھر بنانا ہو، کروڑ پتی بننا ہو، آپ کو بہنوں کو زیور لینا ہو، تو خالی بیٹھ کر تمنا کرنے سے تو نہیں ہوتا نا، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہمارا مذہب اسلام نے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں، ان تعلیمات سے ہم استفادہ نہ کریں اور پھر چاہیں کہ اولاد نیک ہو جائے۔ ہو سکتی ہے اولاد پھر بھی نیک ہو سکتی ہے، کوئی میں حکم نہیں لگا رہا ہوں، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ بچے کو کسی ایسے لوگوں سے ملوا دے کہ ماں باپ بعض اوقات نیک نہیں ہوتے، نہ تربیت کرتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں، لیکن بچہ ایسے لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہے جن سے دین سیکھ لیتا ہے، نیک پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس میں بہرحال ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ بھی پاسبل ہے۔ لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، میرے 34 سالہ جو تبلیغ دین کی میری زندگی ہے، کہ جب ماں باپ کیئر نہیں کرتے ہیں، خود سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، تو بچے عموماً نیک نہیں بنتے ہیں بلکہ وبال جان بن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بھائی نے فرمایا کہ قبضہ کر کے راستے کو چھوٹا کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کا آنا جانا ہے بہت زیادہ، تو پھر یہ قبضہ کر کے راستہ چھوٹا کرنا گناہ ہے کہ یہ دوسرے کے حق کو سلب کرنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے راستے ہوتے ہیں کہ سنسان ہوتے ہیں، اس میں کوئی آنا جانا ہی نہیں ہے، اس میں اگر تھوڑا بہت آدمی کوئی کیاری وغیرہ آگے بنا لی، چبوتر آگے بنا لیا کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، کسی کو اذیت نہیں ہو رہی، تو پھر بالکل ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے باعث اذیت اور تکلیف نہ بنیں۔ اور اسی طریقے سے اگر گورنمنٹ نے خاص طور پر کسی جگہ پر کہہ دیا ہے کہ آپ ناجائز تجاوزات بالکل نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، قانون کی سختی بھی نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہے، تو پھر بالکل آپ تھوڑا بہت آگے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔